يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور خصوصیات آج ہوں گی. علماء نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، اس میں سے کچھ یہاں بتائے جائیں گے. نمبر 1، کثرت عبادت. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اس قدر عبادت میں لگایا کہ زین العابدین لقب پڑ گیا. پھر اس عبادت میں بھی لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو سجاد کہنے لگا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ ان کو سجاد کہتے ہیں. سجاد کا معنی ہوتا ہے کثرت سے سجدہ کرنے والا. تو یہ اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے اور سجدے بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو سجاد کہتے تھے. غیر معمولی عبادت کی وجہ سے پڑھنے والا آپ کا یہ لقب زین العابدین اتنا معروف ہوا کہ لوگ آپ کے اصلی نام یعنی علی بن حسین سے زیادہ آپ کے لقب زین العابدین سے واقف تھے. کثرت سجود سے آپ کے گھٹنے ایسے سخت ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے ہوتے ہیں. چنانچہ سجدوں کی ان کثرت کے سبب آپ کا ایک لقب رصفینات یعنی سخت گھٹنوں والے بھی مشہور ہو گیا تھا. آپ کی عبادت کے سلسلے میں ایک بات بہت ساری معتبر کتابوں میں لکھی ہے اور کافی مشہور ہے کہ آپ روزانہ یعنی دن رات کے 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. یہ بظاہر آپ کی کرامت معلوم ہوتی ہے اور آپ نے اس کو اس طرح نبھایا کہ زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوری زندگی سفر و حضر میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ 1000 رکعت کس طرح پڑھتے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ جس کا کام ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے دنیاوی کام بھی ایسے ایسے مشکل کام ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے کر لیتے، ٹھیک ہے، لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین کو بیت اللہ شریف کے پاس حتیم میں حالت سجدے میں دیکھا تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ اہل بیت کے نیک صالح آدمی ہیں، مجھے ضرور سننا چاہیے کہ یہ سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں. لہٰذا قریب جا کر میں نے کان لگایا تو وہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کر رہے تھے: عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک. اے اللہ، تیرا ادنا سا بندہ تیرے گھر کے صحن میں حاضر ہے، تیرا مسکین و بیچارہ بندہ تیرے در کا منگتا، اور تیرا فقیر بندہ تیرے در پہ حاضر ہے. حضرت طاؤس کہتے رب ذوالجلال نے قسم، اس کے بعد میں نے جب کبھی کسی مشکل میں اللہ پاک سے الفاظ سے دعا کی، اللہ نے میری مشکل کو دور فرمایا. اصل میں دعا نام ہے التجا کا، منت کا، سماجت کا. تو بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، جتنے ایسے الفاظ بولے جس کے اندر بندے کی ابدیت ظاہر ہو، اللہ کے سامنے بندے کا چھوٹا پن ظاہر ہو، اس سے اللہ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت دعا بھی قبول فرماتے ہیں. ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا رسمی ہے، ہاتھ کھڑے کر لیے، بس 2-4 لفظ بول لیے، چلو. ہم اس طرح دعا نہیں مانگتے جس طرح کسی بندے کی منت کرتے ہیں. ہم اگر کہیں کام پھنس جائے اور وہ کہا جی 2 لاکھ روپے دو پھر کام ہوگا، ہم اس کو کس طریقے سے آمادہ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے گھٹنوں تک ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ یار مہربانی کر یار، تو اتنے نہیں ہمارے پاس، آپ ذرا گزارا کر لیں. اور ایسے اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے یا کوئی گھر کا معاملہ ہو تو ہم کس طرح منت کرتے؟ تو اللہ کو بھی منت کرنی چاہیے. ہماری دعا کا طرز ایسا ہو گیا، مانگ لیا، ہو گیا ورنہ اللہ خیر کرے. چھوٹے بچے کو دیکھ لو آپ، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو دیکھ کر بھی سیکھو. یہ آپ کے ٹانگوں میں لپٹ جاتا ہے، دو بھائی 10 روپے دو، آپ جتنی کہیں نہیں ہے میرے پاس، یہ ہے وہ ہے، وہ روڑ کے آپ سے پیسے لے جائے گا. جتنا آپ کوشش کر لیں آپ سے پیسے لے گا وہ، ٹھیک ہے. جتنی آپ اپنا سخت دل ہو، آپ اس کو جو ہے نا ڈانٹیں، یہ کرو وہ، لیکن وہ آپ سے پیسے لے جائے گا.
اگر ہم بھی بچوں کی طرح اللہ کے سامنے ہیں اور بڑی امید کے ساتھ دعا کریں تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ خشیت الہی اور خوف آخرت، جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، اسی طرح جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو ابھی کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں اور کس سے مناجات یعنی سرگوشی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تو آپ کے وضو کا نماز کا حال تھا۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک کا وقت آیا تو جسم کانپ گیا، لبیک نہ کہہ سکے۔ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر دامن گیر ہے کہ لبیک اللہم لبیک کہوں اور اللہ تعالیٰ آگے سے لا لبیک فرمائے، یعنی تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے ہمت بندھائی اور کہا تلبیہ کہنا فرض ہے، یہ تو بہر صورت کہنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر گئے۔ تقریباً یہی کیفیت حج کے آخر تک برقرار رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، عاشق، ان کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، ان کا نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ عشق کرتے ہیں، جو اللہ کے فرامین کے ساتھ عشق کرتے ہیں، وہ پھر ہر عمل کچھ اور طرز پہ کرتے، ان کا طرز بڑا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان کی طبیعت میں بس یہ سوار رہتا ہے کہ پتہ ہے اللہ قبول کرے گا نہیں، یعنی وہ اپنے اندر اپنے آپ کو ختم کر جاتے ہیں اور پھر ان کی کیفیت بن جاتی ہے کرتا رہے ڈرتا رہے نہ کر ڈر، اس میں کیفیت پیدا ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے، اسی کمرے کو آگ لگ گئی جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ چلانا شروع ہو گئے اے رسول اللہ کے صاحبزادے آگ آگ النار النار، مگر آپ اطمینان کے ساتھ اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، نماز مکمل کی حتیٰ کہ وہ آگ بھی بجھ گئی۔ بعد میں کسی نے کہا کس چیز نے آپ کو غافل کر دیا تھا؟ فرمایا الہتنی عنہ النار الاخری، آخرت کی آگ نے اس آگ سے غافل کر دیا تھا۔ یعنی فرمانے لگے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز تھا اور میں آخرت کی آگ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ آخرت کی آگ اور اس دنیا کی آگ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو جب آخرت کی آگ سے پناہ مانگ رہا تھا مجھے دنیا کی سوجھی ہی نہیں ہے۔ تو یہ شوق عبادت ہے، ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے شوق کے ساتھ کرنا، بڑا فرق ہے۔ بچے پڑھنے جاتے ہیں، مدرسہ ہو یا اسکول ہو، یا وہ بچے جو کام سیکھتے ہیں، جو بچہ شوق سے جاتا ہے اس کا چلن، اس کی پڑھائی، اس کا بیٹھنا بڑا فرق ہے، اور وہ بچہ جو دھکے سے جا رہا ہے تو یہ چند سال چند مہینے گزار کے بس وقت پورا کر کے یہ نکل جائے۔ تو جو کام شوق سے کیے جاتے ہیں وہ کام آسان بھی ہو جاتا، ہمیشہ وہ کام آسان ہوتا ہے جو شوق سے ہو، اور جو کام بے دلی سے ہو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی جو عبادت تھی وہ ان کا ایک شوق تھا، وہ ان کی گھٹی میں پڑ گئی تھی کہ جب تک وہ اللہ کی عبادت اس طرز پر نہ کریں کہ وہ اپنے آپ سے باہر نکل جائیں۔ کہتے نا کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے وقت کا پرواہ نہیں، بیوی بچوں کا پرواہ نہیں، آرام کا پرواہ نہیں، ان سب کاموں کو چھوڑ کر پھر جب وہ کام کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی۔ ایک بندہ کہے میرے آرام بھی نہ جائے، مجھے ٹینشن بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لگے کچھ بھی نہیں، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب پچھلے دنوں ہمارے ملتان کے مدرسے میں اور ایک اور بھی تھے، پورے ملتان ڈویژن کے اندر میٹرک کے امتحان میں مدرسے کے بچوں نے پہلی پوزیشن لی۔ پورے ملتان ڈویژن کے جتنے سکول ہیں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پنجاب کے اندر سب سے زیادہ جو پوزیشنیں لے گئے میٹرک کے اندر وہ مدرسے کے طلباء تھے 10ویں کے امتحان میں۔ تو اب یہ بیچارے اصل میں پریشان ہوئے کہ یار یہ ٹائم آیا اور پینٹ شینٹیں کس کس کے اور صبح یہ نکلتے ہیں اور ہم بڑے بڑے بیگ اور بڑے بڑے بال اور بڑے کیا کیا انداز ہیں بھائی، کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ تو ان طالب علموں سے میڈیا والے آئے اور انٹرویو لیا کہ آپ کیسے اتنا آگے نکل گئے۔ وہ کہنے لگے کہ
جب ہمارے امتحان تھے اس وقت روزے بھی چل رہے تھے. اب رات کو ہم تراویح پڑھاتے, دن کو روزہ بھی رکھتے اور پیپر بھی دیتے. رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک گھٹا قرآن پڑھنا, دن کو روزہ بھی نہ چھوڑنا اور محنت بھی کرنا. اللہ نے ان کو ایسا صلہ دیا کہ پورے پنجاب میں سرخرو ہوئے. تو جو اپنے جان کے ساتھ کھیلتے ہیں نا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں, وہ آگے نکل جاتے. اس لیے اگر ہم بھی اپنی عبادت کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اس کا رنگ یہاں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں بھی نظر آئے گا. اللہ عمل کی توفیق.